نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا صدق اللہ العظیم۔ میں اس وقت مفتی محمد لطف اللہ بصیر پوری اپنے سامعین سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک بیان دیا تھا مرزا جہلمی کے حوالے سے، جس کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے سوال پر میں نے کہا تھا کہ ماورائے عدالت قتل نہ کیا جائے۔ اس بیان کو سمجھنے میں کچھ احباب سے لغزش ہوئی شاید، یا میرے الفاظ پورے طور پر وہ مفہوم ادا نہ کر پائے۔ میں صرف اور صرف اس مسئلے کی حد تک کہنا چاہتا، باقی رہی یہ بات کہ مرزا کی موافقت سمجھی جائے یا مرزا کے پیروکار خوش ہوں اس بات پر، تو میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، میں مرزا جہلمی کو گمراہ، بدعقیدہ اور ایک فتنہ سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کے شر سے امت مسلمہ کو بچائے۔ اس کی بہت سی ایسی عبارات سامنے آئی ہیں جو انتہائی خطرناک اور مخدوش ہیں، اور تازہ اس کا ایک بیان میرے سامنے آیا۔ قرآن پاک کی آیت میں خاتم النبیین کا معنی کرنے میں اس نے مرزائیوں کے موقف کی موافقت کی اور اہل حق کے موقف کو غلط کہا۔ ظاہر بات ہے یہ اس کا نظریہ یقینی کفر ہے، اور اس طرح اور یا اللہ کے بارے میں اس کا گستاخ ہونا، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اور صحیح بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ مرزا، اس کا اولیاء کا گستاخ ہونا یقینی ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کون ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہے اور امت کی ایک کثیر تعداد اس کو اللہ کا ولی سمجھے۔ اس کے بغیر تو پھر کوئی معیار ہی نہیں ہوگا۔ صحابہ کے بعد اب کسی کے پاس کیا معیار ہو؟ پھر کوئی سمجھے گا مرزا جہلمی کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ جس کو امت کی ایک کثیر تعداد اللہ کا ولی مانے، تو وہ خبیث جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی اور اکابر اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرتا ہے، تو میری سمجھ کے مطابق وہ یقیناً اللہ پاک اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے، اور جس سے کسی کا جنگ کا اعلان ہو، مخالفت ہو، دشمنی ہو، وہ سب سے پیاری چیز چھینتا ہے۔ اللہ پاک جس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اس کا ایمان پھر سلب فرماتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایمان بڑی قدر والی چیز ہے۔ تو جس سے اللہ پاک کی دشمنی اور جنگ ہو، وہ پھر ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو میں قطعاً مرزا جہلمی کے لیے نرم رویہ نہیں رکھتا، بلکہ میں پرزور اس مطالبے میں شامل ہوں جو ہمارے اہل سنت کا مطالبہ ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سخت سزائیں دی جائیں عدالت کے ذریعے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ پھر یہ بات جو یہ کہا کرتا ہے جی بابوں کا خدا اور کتابوں کا اور، تو سادہ سی بات ہے، کتابیں بھی تو بابوں نے ہی لکھی ہیں، اور اگر کتابوں کی سمجھ بابوں کو نہیں آئی تو اس کو کیسے آئی؟ باقی اس مسئلے میں میرا ایک تفصیلی مضمون ہے، اور اس سے ہٹ کر میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ مرزا جہلمی کی حماقتوں پر مشتمل اس کے بیانات، ریکارڈ کردہ کلپ، وہ انشاءاللہ بالترتیب سب کا رد ہم کریں گے، اور ایک ترتیب سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کے مختلف کلپ، ایک کلپ اٹھایا، اس میں جو اس نے شبہات پیش کیے ان کا ازالہ کس طرح ہوگا۔ ہماری امت مسلمہ میں سے، اہل سنت والجماعت میں سے ایک کثیر تعداد، جو اگرچہ کل اہل سنت کی نسبت آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح، لیکن ایک ایک سنی مسلمان کا ایمان بچانے کی ہمیں ذمہ داری اور احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بہکا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے علماء کو اس کے اشکالات کا علمی دنیا میں تحقیق سے جواب دینا چاہیے۔ جو لوگ جواب نہیں دیتے، یا تو وہ ذمہ داری کا احساس نہیں، یا یہ اہلیت نہیں، یا اس وقت توجہ نہیں۔ تو اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور دوسرے علماء کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ تحقیق سے اس کے اشکالات کا تحقیقی جواب دیں۔ فی الواقع وہ کوئی علمی چیز نہیں، میں نے دیکھا ہے اس کی عبارتوں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کے وہ کئی بار حدیث صحیح ہوتی ہے اور کہہ جاتے ہیں حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ اس طرح کے کئی مضامین پر میں نے کچھ کلپ بھی ریکارڈ کرائے، اتفاقیہ وائرل نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین اس کے شر سے امت مسلمہ کو بچائے، اس کے فتنے کو فرب فرمائے، اور ہمارے اہل دانش کو اس بات کی توفیق دے کہ اس کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے
اس کی آواز کو بند کیا جائے اور اس کی تحریک کا سد باب کیا جائے۔